بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم، ریکارڈنگ نمبر 22، صفحہ نمبر 112۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ اور نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ قتل کرے وہ کسی مسلمان کو مگر غلطی سے، اور جس نے قتل کیا کسی مسلمان کو غلطی سے تو آزاد کرنا ہے ایک گردن مسلمان کی، اور خون بہا ہے پہنچایا ہوا مقتول کے ورثاء کو مگر یہ کہ معاف کر دیں وہ۔ بس اگر ہے وہ قوم سے تمہاری دشمن اور وہ مسلمان ہے تو آزاد کرنا ہے ایک گردن مسلمان کی، اور اگر ہے وہ قوم سے تمہارے درمیان ان کے درمیان عہد و پیمان ہے تو خون بہا ہے پہنچایا ہوا مقتول کے ورثاء کو، اور آزاد کرنا ہے ایک گردن مسلمان کی۔ پس جو شخص نہ پائے تو روزے ہیں 2 ماہ کے بے پے در پے گناہ بخشوانے کو اللہ سے، اور ہیں اللہ بہت جاننے والے بڑی حکمت والے۔ ربط دور سے جہاد کا بیان چل رہا ہے۔ جہاد میں کبھی غلطی سے مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان مارا جاتا ہے۔ جنگ احد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان رضی اللہ عنہ مسلمان کے ہاتھ سے شہید ہوئے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلاتے رہے میرے ابا، مگر کسی نے نہ سنا اور ان کو شہید کر دیا۔ اس لیے اب قتل خطا کے احکام بیان فرماتے ہیں۔ مسلمان کو قتل کرنا گناہ عظیم ہے مگر انجانے میں مارا جا سکتا ہے۔ پھر ان کے ذیل میں مجاہدین کی فضیلت، ہجرت کی ضرورت اور سفر اور خوف کی نماز کی کیفیت کا بیان ہے۔ قتل کی بنیادی قسمیں 3 ہیں۔ نمبر 1، قتل عمد، جان لینے کے ارادے سے ایسے آلہ سے قتل کرنا جو آہنی ہو، جیسے تلوار، چھری اور چاقو، یا تفریق اعضاء میں آہنی آلہ کی طرح ہو جیسے دار بانس یا دار پتھر۔ قتل عمد کا دنیاوی حکم قصاص ہے اور اس کا ذکر سورۃ البقرہ آیت 178 میں گزر چکا ہے، اور اخروی حکم اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ نمبر 2، قتل شبہ عمد، قتل قصدن تو ہو مگر ایسے آلہ سے نہ ہو جس سے اعضاء میں تفریق ہو جاتی ہے، جیسے لاٹھی سے مارا۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں یہ بھی قتل خطا ہے اور اس کا حکم بھی اس آیت میں ہے۔ نمبر 3، قتل خطا وہ قتل ہے جس میں مقتول کی جان لینا مقصود نہ ہو مگر جان چلی جائے، اور اس کی 2 صورتیں ہیں۔ الف، سمجھنے میں غلطی ہو جائے جیسے دور سے جانور سمجھا اور گولی چلا دی، قریب آئے تو معلوم ہوا کہ وہ انسان تھا۔ ب، نشانہ لگانے میں غلطی ہو جائے جیسے نشانہ لیا نیل گائے کا اور گولی لگ گئی کسی انسان کو۔ اس آیت میں قتل خطا سے مراد غیر عمد ہے، پس شبہ عمد اور قتل خطا دونوں آیت میں شامل ہیں۔ دونوں میں دیت بھی ہے اور گناہ بھی، مگر دونوں میں تفاوت ہے۔ شبہ عمد کی دیت 4 قسم کے 100 اونٹ ہیں اور قتل خطا کی دیت 5 قسم کے 100 اونٹ ہیں۔ تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے، اور شبہ عمد میں گناہ قتل خطا کے گناہ سے زیادہ ہے، کیونکہ شبہ عمد میں مار ڈالنے کا ارادہ ہوتا ہے اور قتل خطا میں صرف بے احتیاطی ہوتی ہے۔ اور اگر دیت میں نقد دیا جائے تو دونوں قسموں میں 10,000 درہم یا 1,000 دینار دینے ہوں گے، اور دیت قاتل کا عاقلہ اہل نصرت 3 سال میں ادا کرے گا۔ شبہ عمد اور قتل خطا کے احکام۔ اس آیت میں شبہ عمد اور قتل خطا کے 2 حکم ہیں۔ الف، مسلمان بردہ، غلام یا باندی آزاد کرنا اور میسر نہ ہو تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا، اور اس کی استطاعت نہ ہو تو مسلسل توبہ کرتے رہنا۔ یہ گناہ بخشوانے کے لیے ہے جو کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہو سکتا۔ ب، مقتول کے ورثاء کو خون بہا خون کی قیمت دینا، یہ ان کا حق ہے۔
ان کے معاف کرنے سے معاف ہو سکتا ہے۔ اور دیت کی 3 صورتیں ہیں، اس لیے کہ جس مسلمان کو قتل کیا ہے اس کے وارث مسلمان ہوں گے یا کافر، اور کافر ہیں تو ان سے مصالحت ہے یا دشمنی۔ اگر وہ رسا مسلمان ہیں یا ان سے مصالحت ہے تو ان کو خوں بہا دینا ہوگا، اور اگر کافر دشمن ہے تو خوں بہا لازم نہ ہوگا، البتہ کفارہ سب صورتوں میں ہوگا کیونکہ مقتول مسلمان تھا۔ آیت کریمہ، کسی مسلمان سے ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے ممکن ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے تو وہ ایک مسلمان بردہ غلام یا باندی آزاد کرے، اور مقتول کے ورثاء کو خون بہا پہنچائے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ تصدق کے اصل معنی صدقہ خیرات کرنے کے ہیں، چونکہ پوری یا کچھ دیت معاف کرنا باعث اجر ہے، اس لیے اس کو صدقہ سے تعبیر کیا ہے۔ پھر اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور خود مسلمان ہو تو ایک مسلمان بردہ کا آزاد کرنا اس صورت میں دیت نہیں، اور اگر وہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان نہ جنگ معاہدہ ہو تو مقتول کے ورثاء کو خون بہا پہنچانا اور ایک مسلمان بردہ آزاد کرنا ہے۔ اور جو شخص بردہ نہ پائے وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کے گناہ بخشوانے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ ترجمہ، اور جو شخص قتل کرے کسی مسلمان کو جان کر تو اس کی سزا دوزخ ہے، پڑا رہے گا اس میں، اور غضبناک ہوئے اللہ تعالیٰ اس پر اور رحمت سے دور کر دیا اس کو اور تیار کیا اس کے لیے عذاب بڑا۔ قصداً قتل مومن کی سخت سزا۔ قصداً قتل مومن کی سزا بڑی سخت ہے۔ آیت کریمہ کا لب و لہجہ دیکھیں، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو قصداً قتل کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، مگر تمام اہل حق متفق ہیں کہ بجز کفر و شرک کے کوئی امر موجب خلود فی النار نہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بس خلود سے مراد مدت دراز تک جہنم میں پڑا رہنا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے پڑا رہے گا، اس میں بس یہ غایت بیان کیے بغیر سزا کا بیان ہے، اور خلود کے مفہوم میں ہمیشگی ہے، ہمیشگی ہے بھی نہیں، ورنہ اس کے ساتھ جگہ جگہ ابداً کے اضافہ کی ضرورت نہیں تھی، اور سورۃ ہود میں مادامت کی قید نہ آتی۔ غایت بیان کیے بغیر سزا، جیسے جج بڑے مجرم کو سزا دے کہ اسے جیل میں ڈالو اور وہیں پڑا رہنے دو، اور یہ بیان نہ کرے کہ 20 سال کی سزا دی ہے یا عمر قید کی، تو یہ غایت بیان کیے بغیر سزا ہے۔ تو پھر کوئی خاص دن آئے جیسے یوم جمہوریہ اور کورٹ نے کچھ مجرموں کو آزاد کیا اور ان میں اس مجرم کو بھی شامل کر لیا تو ایسا ممکن ہے۔ ملحوظہ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو فرمایا ہے قاتل عمد کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی تفصیل تحفۃ اللمعی جلد 4 صفحہ 328 میں ہے۔ آیت کریمہ، جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے اور اس میں پڑا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوئے اور اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ ترجمہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، جب تم سفر کرو راستے میں اللہ کے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور مت کہو اس سے جو ڈالے تمہاری طرف سلام نہیں ہے تو مسلمان چاہتے ہو تم۔ سامان دنیاوی زندگی کا پس اللہ کے پاس ہیں غنیمتیں بہت، اسی طرح تھے تم قبل ازیں پس احسان کیا اللہ نے تم پر، پس خوب تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالی ہیں ان سے جو تم کرتے ہو باخبر۔ مختصر ترکیب: تبینہ باب تفعیل تحقیق کرنا، امر صیغہ جمع مذکر حاضر۔
جس کے مسلمان ہونے کا احتمال ہو اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ جہاد میں اس آیت کی نوبت آتی ہے کہ اس شخص کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، سلام کرتا ہے تو ظاہر حال کا اعتبار کیا جائے، اس کو مسلمان سمجھا جائے اور قتل نہ کیا جائے۔ اور آیت کے شان نزول کے سلسلہ میں متعدد واقعات مروی ہیں، 2 روایتیں درج ذیل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، بنو سلیم کا ایک آدمی صحابہ کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا، درحالے کہ اس کے ساتھ اس کی بکریاں تھیں، پس اس نے صحابہ کو سلام کیا۔ صحابہ نے کہا، اس شخص نے تمہیں سلام نہیں کیا مگر تاکہ پناہ حاصل کرے، وہ تم سے یعنی تلوار سے بچنے کے لیے سلام کیا ہے۔ پس وہ اٹھے اور اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے لیں۔ پس وہ ان بکریوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو یہ آیت پاک نازل ہوئی۔ حدیث نمبر 2، مسلم شریف حدیث 96 میں ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، انہوں نے ایک شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا، اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا شققت عن قلبہ حتی تعلم اقالها ام لا، پس کیا تم نے اس کا دل نہیں چیرا کہ تم جانتے ہو کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں۔ تشریح آیت پاک سے اور اس کے شان نزول کے دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان کے معاملہ میں انتہائی احتیاط چاہیے اور ظاہر پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ قلبی کیفیت کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ پس اگر ایمان کی کوئی قولی یا فعلی علامت پائی جائے تو اس کا اعتبار کر کے اس پر اسلام کے احکام جاری کرنے چاہیے، کفر والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارا حال بھی پہلے ایسا ہی تھا، تم بھی دارالکفر میں رہتے تھے، تمہاری کوئی شناخت نہیں تھی، نہ لباس میں نہ تراش خراش میں، اس وقت تم قول ہی سے اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، تم دارالاسلام میں پہنچ گیا، تمہاری وضع قطع اور لباس پوشاک مسلمانوں جیسا ہو گیا اور تم قول کے علاوہ حلیہ سے بھی پہچانے جانے لگے۔ مگر جو مسلمان کافروں کے درمیان بود و باش رکھتے ہیں ان کی کوئی الگ پہچان نہیں ہے، بس بلا تحقیق ان کو قتل مت کرو، احتیاط سے کام لو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جیسے تمہارے ظاہری اعمال سے واقف ہیں، دلوں کے احوال سے بھی واقف ہیں۔ اگر کوئی تمہیں سلام کر کے دھوکہ دے اور جان و مال بچا لے تو وہ اللہ کو معلوم ہے، وہ اس کو دیکھ لیں گے، تم اس کے ظاہر کا اعتبار کرو اور اس کو قتل مت کرو۔ اے ایمان والو، جب تم راہ خدا میں یعنی جہاد کے لیے سفر کرو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور ایسے شخص سے جو تمہیں سلام کرے یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، یعنی مال غنیمت کے لیے اس کو قتل کرنا چاہتے ہو، سو جان لو اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں، وہ تمہیں کسی اور جگہ سے مالا مال کر دیں گے، تم بھی تو قبل ازیں ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا قتل کرنے سے پہلے خوب تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھنے والے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ تم نے تحقیق کر کے قتل کیا یا بغیر تحقیق کے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ: یکساں نہیں بیٹھ رہنے والے مسلمان نہیں ہیں، عذر والے اور لڑنے والے راستے میں اللہ کے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے بڑھایا اللہ نے لڑنے والوں کا، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے بیٹھنے والوں پر ایک درجہ اور سبھی سے وعدہ کیا ہے اللہ نے بھلائی کا، اور بڑھایا اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے اجر میں، یعنی درجات اللہ کی طرف سے اور بخشش اور مہربانی، اور ہیں اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان۔ مختصر ترکیب سماعت کیجیے۔ غیر القاعدون کی دوسری صفت ہے درجہ، فضل کا مفعول مطلق ہے، کلا وعد کا مفعول مقدم ہے، درجات اجرا عظیما سے بدل کل ہے۔
مجاہدین کی فضیلت اور جہاد کی ترغیب۔ ربط: اس سے پہلی آیت میں کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرنے پر تنبیہ فرمائی تھی، اس لیے احتمال تھا کہ کوئی جہاد کرنے سے رک جائے، کیونکہ مجاہدین کو ایسی صورت پیش آ ہی جاتی ہے، اس لیے مجاہدین کی فضیلت بیان فرما کر جہاد کی رغبت دلائی گئی۔ فرماتے ہیں جو غیر معذور لوگ جہاد سے پیچھے رہتے ہیں وہ مرتبہ میں ان لوگوں کے برابر نہیں جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ بالاجمال تفاوت درجات کا بیان ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو جہاد نہ کرنے والوں پر ایک بڑے درجہ میں برتری بخشی ہے۔ یہ نفس جہاد کے اعتبار سے تفاوت درجات کا بیان ہے۔ پھر فرمایا فریقین میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، کیونکہ دخول جنت کے لیے جہاد شرط نہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور نماز کا اہتمام کیا اور رمضان کے روزے رکھے، مال کی زکوٰۃ ادا کی، حج فرض ہوا تو حج کیا، کبیرہ گناہوں سے بچا رہا، تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اس کو جنت میں داخل کریں۔ اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو یا اپنی اس سرزمین پر بیٹھا رہا ہو جس میں وہ جنا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہم لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ہر دور میں درجوں کے درمیان آسمان و زمین کا تفاوت ہے۔ پس جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس بہشت بری مانگو، کیونکہ وہ جنت کا بہترین اور اعلیٰ ترین درجہ ہے اور اس سے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور فردوس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ مشکوٰۃ شریف حدیث 3787۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ اسی آیت سے مستفاد ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والوں پر بڑے اجر میں برتری بخشی ہے۔ اس اجر عظیم کی تفصیل سورۃ التوبہ آیت 120 اور 121 میں ہے۔ پھر اجر عظیم سے بدل لائے ہیں کہ وہ اجر عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے بہت سے مراتب ہیں، ساتھ ہی بخشش اور مہربانی بھی ہے۔ غیر اولی الضرر کو بعد میں کیوں نازل کیا؟ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تھی تو غیر اولی الضرر نازل نہیں کیا گیا تھا۔ اس آیت اس طرح نازل کی گئی تھی لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور نزول کے ساتھ ہی یہ آیت لکھوا بھی لی گئی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں یہ آیت پڑھ کر سنائی تو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اپنا عذر بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آثار وحی طاری ہوئے اور غیر اولی الضرر نازل ہوا۔ چنانچہ شانے کی ہڈی یا تختی منگوا کر آیت کریمہ میں اس کا اضافہ کیا، اور ایسا اس لیے کیا گیا کہ احکام کی آیتیں اس طرح نازل کی جاتی تھیں۔ پہلے معاشرہ میں واقعہ رونما ہوتا تھا، پھر جب لوگوں کے ذہنوں میں حکم شرعی کی طلب پیدا ہوتی تھی تو متعلقہ آیتیں نازل کی جاتی تھیں، جن کو سنتے ہی صحابہ مطلب سمجھ جاتے تھے، ان کو سمجھانا نہیں پڑتا تھا۔ جیسے ہدایہ آخرین کا ایک مسئلہ استاد سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتا ہے، پھر بھی آدھے طلباء نہیں سمجھتے، اور یہی واقعہ ایک گاؤں میں رونما ہوتا ہے۔ گاؤں والے امام صاحب سے صورت واقعہ لکھوا کر دارالفتاء کو بھیجتے ہیں۔ مفتی صاحب چند سطروں میں جواب دیتے ہیں۔ جب جواب گاؤں پہنچتا ہے اور امام صاحب گاؤں والوں کو جمع کر کے فتویٰ سناتے ہیں تو سب اس مسئلہ کو کما حقہ سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ صورت واقعہ پہلے سے ان کے سامنے ہوتی ہے۔ اسی طرح آیات احکام کے نزول میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ پہلے واقعہ رونما ہو، پھر متعلقہ آیتیں نازل کی جائیں۔ اس آیت میں بھی اگر غیر اولی الضرر پہلے نازل کر دیا جاتا تو شاید سب لوگ اس کا مصداق نہ سمجھ سکتے، اس لیے اتنا حصہ روک لیا گیا۔ پھر جب ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اور اس کے جواب میں یہ ٹکڑا نازل ہوا تو سب لوگ سمجھ گئے کہ معذور ایسے ہوتے ہیں جن کا آیت میں استثناء کیا گیا ہے۔ معذور لوگ مجاہدین کے ساتھ ملحق ہیں۔ معذور مومنین جیسے اندھے، لولے،
لنج مجاہدین کے ساتھ ملحق ہیں۔ تبوک سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں کچھ لوگ ہیں کہ نہیں چلے تم کوئی چال اور نہیں طے کیا تم نے کوئی میدان مگر وہ تمہارے ساتھ تھے، کیونکہ ان کو عذر نے روک رکھا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ معذور مومنین مجاہدین کے ساتھ ملحق ہیں، البتہ ان کو مجاہدین کا اصلی ثواب ملے گا، فضلی انعامی ثواب نہیں ملے گا، وہ مجاہدین کے لیے خاص ہے۔ ان آیات کے ذیل میں 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال، پہلی آیت میں 3 مرتبہ قاعدین کا ذکر آیا اور پہلی جگہ غیر اولی ضرر کی قید آئی، مگر دوسری 2 جگہوں میں یہ قید نہیں آئی، پس کیا وہاں بھی یہ قید ملحوظ ہے؟ دوسرا سوال، پہلی آیت میں درجتاً مفرد آیا اور دوسری آیت میں درجات جمع آیا، ان میں کیا فرق ہے؟ درجتاً سے کیا مراد اور درجات سے کیا مراد ہے؟ جواب، غیر اولی ضرر کی قید آگے بھی دونوں جگہ ملحوظ ہے، اور درجتاً سے نفس جہاد کے اعتبار سے درجہ کا تفاوت مراد ہے، اور درجات سے جہاد کے علاوہ دیگر اعمال کی وجہ سے درجات کا تفاوت مراد ہے۔ آیت کریمہ یکساں نہیں، غیر معذور بیٹھے رہنے والے مسلمان اور اللہ کے راستے میں جان و مال سے لڑنے والے مسلمان، اللہ نے جان و مال سے لڑنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر بڑے بڑے درجے میں برتری بخشی، اور اللہ تعالیٰ نے سبھوں سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لڑنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم میں برتری بخشی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ملنے والے درجات اور مغفرت اور رحمت۔ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔